بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حماس کے سینئر رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہے اس پر پوری دنیا کے مسلمان سوگوار ہیں۔ کل اور آج دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور اس میں ایک جو نیا پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے طفیل آپ کو کہیں پر جو مسلمان ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں ہاتھ باندھ کے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے جو مسلمان جو کافی ڈیوائیڈڈ ہیں، تقسیم ہیں، وہ پہلی دفعہ دنیا بھر میں آپ کو متحد نظر آ رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے یہ اسی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تو متحد ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہم آپس میں کتنے تقسیم ہیں، اور آج پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ آپس کی لڑائیاں ہیں اور آپس کی محاذرائی ہے۔ تو اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اعلان کر دیا کہ اگلے 15 دن میں ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس بننے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اکتوبر تک پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب فکر نہ کریں، ہم آپ کا بندوبست کرنے والے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے تو جو یہ سول عدالتیں ہیں نا اس میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان قریب ان پر فوجی عدالت میں بھی مقدمہ چلے گا۔ تو کیا بن رہا ہے پاکستان کا سیاسی منظر؟ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور ملک عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور کئی دن سے جو اسلام آباد میں بھوک ہڑتال ہو رہی ہے اس میں عامر ڈوگر صاحب شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ سے، طلال چودھری صاحب، کل تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں اون عباس پپی صاحب جو سینٹ میں آپ کے ساتھ ممبر ہیں، انہوں نے ایک ہمارے پروگرام میں اعلان کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 107 ممبران پنجاب اسمبلی سر، ہمیں ٹوٹل 26 کے قریب اس ٹائم ریزرو سیٹس پنجاب میں مل رہی ہیں۔ 132 کے بعد ہمیں جو یہ فارم 45 اور فارم 47 ہے اس میں ہمارے 50 کیسز ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف 40 ہی ہمارے حق میں آ جائیں۔ 132 40 172، ان 40 سیٹوں کے نتیجے میں 8 ریزرو سیٹس اور آئیں گی، 180 172 آپ کو سیٹیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ لکھ کے دے دیں 30 اکتوبر کو مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوں گی، اور اصل رولا یہی ہے، اور بار یہ میں نے لکھ لیا اور آپ سے دستخط کراؤں گا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک خیال ہے کہ مخصوص سیٹیں ان کو مل رہی ہیں، ظاہری بات ہے پنجاب میں مل رہی ہیں تو مرکز میں بھی مل رہی ہوں گی، اور آپ کی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن میں جن لوگوں نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا اب وہ کسی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان نہیں کر سکتے، تو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم شہباز شریف صاحب کو ادھر سے نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب سے مریم نواز صاحبہ کو نکال رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب وہ آپ نے سنا ہوگا، چھوٹے جب ہم تھے تو ایک کہانی سنتے تھے، شیخ شلی کے خواب۔ اچھا، یعنی پہلے مرغی ہوگی، پھر وہ انڈا دے گی، انڈے پھر میں اکٹھے کروں گا، پھر اس سے بچے نکلیں گے، پھر وہ بچوں کو بیچوں گا، پھر میں بکری لوں گا، پھر میں بکری کے بچے ہوں گے، پھر بکریوں کا ریوڑ بنے گا، پھر اس کے بعد میں گائے لوں گا، پھر اس کے بعد ایسا ہوگا اتنا میرے پاس پیسہ آ جائے گا، میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ یار یہ سیاستدان ہے، یہ میرا خیال ہے انہوں نے کبھی کونسلر کا بھی الیکشن ڈائریکٹلی نہیں لڑا۔ خدا کے لیے یہ کیلکولیشنیں کیسے کر رہے ہیں، یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، یہ 2029 کے اکتوبر تک بھی یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وفاق کی حکومت کا تو سمجھ چلیں، کوئی کہہ دے جی پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی، کوئی کہے جی آپ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں، ہمارے پاس سمپل میجورٹی سے بہت زیادہ ووٹ ہے، اور آپ کے بلیورڈ جج صاحبان کے ایسے سخت فیصلے ہیں کہ اب فلور کراسنگ جو ہے وہ تو بارڈر کراسنگ لگتی ہے، تو وہ بھی کرنی اب کوئی آسان نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے تو یہ اچھا وہ بندیال صاحب کا یہ اچھا میری بات، اسی جگہ پر میرا بھائی بیٹھا ہوتا نا کبھی یہ بات نہ کرتا، سیاستدان ہے نا، پتہ ہے اسے کہ یار ایسے نہیں ہوتا، یار یہ پتہ نہیں یہ اس طرح آپ کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں نہیں ملنی۔ تو ریزرو سیٹیں میں تو ایک تو پنجاب کا جواب دیا ہے، دیکھیں ریزرو سیٹوں پر میرا ایک اپنا موقف ہے۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں پارلیمنٹ کا ممبر، یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ وہ اپنا وزیر اعظم بناتی ہے، اس کو نہیں بچا سکتی۔
وہ اپنا آئین بناتی ہے, اس کو نہیں بچا سکتی. وہ آئین بناتی ہے, ٹھیک ہے, اس آئین کی تشریح بھی معزز جج صاحبان نہیں کرتے, آئین ری رائٹ کرتے ہیں, ری رائٹ کرنے والے کو بھی پوچھ نہیں سکتی. اس سے بہتر تو ہے میونسپل کارپوریشن, کوئی اختیار تو اس کے پاس. اس لیے پارلیمنٹ کو میرا خیال ہے کھڑے ہونا چاہیے, اپنے بنائے گئے آئین کو تحفظ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ مرضی سے جس کو مرضی جس کو آپ کوئی لیوریج دے دیں. اور یہ عامر ڈوگر صاحب, آپ چیف وپ بھی ہیں, اپنی پارٹی کے نمبرز پورے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. چلیں وہ تو بعد کی بات ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا ایکسپیرینس جو ہے, آپ سپریم کورٹ کا فل بینچ آپ کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے, اور اون عباس بپی صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں تو ریزرو سیٹیں ملنی ہیں, ہر صورت میں ملنی ہیں, لیکن طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, شاید یہ مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, سب سے پہلے تو میں جو آپ نے شروع کیا, حماس کے سربراہ اور عالم اسلام کے عظیم لیڈر اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی, اور جس طرح ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا, اور یہ وہی اسرائیلی جارحیت ہے جو نسل کشی کی جا رہی ہے غزہ میں مسلمانوں کی, اور اس سے بڑا المناک واقعہ ہو نہیں سکتا. وہ شہید تھے اور اپنے اس شہیدوں کے خاندان کے ساتھ شامل ہو گئے, جن میں ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, بھتیجے بھتیجیاں, یہ ہوتے ہیں لوگ. اور سیدھے شہید کبھی مرتا نہیں ہے, شہید تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو میں جتنا ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یہ جنگ اب صرف ایران کی یا خلیج کی یا جنگ نہیں رہنی, یہ جنگ آگے پھیلے گی. تو یہاں آج نہ صرف مسلم امہ, جس طرح آپ نے اپنی ابتدائیے میں ذکر کیا, اس کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمارے ملک کو بھی, پاکستان کو بھی, جو مسلمانوں کا اور مسلم ورلڈ کا ایک سٹرانگ ملک ہے, جس کی ایک سٹرانگ آرمی ہے, ہمیں کھڑے ہو کر اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے, اور اسماعیل ہانیہ کے اس بے ایمانہ قتل کا بدلہ لینا چاہیے تمام مسلمانوں کو. اب آپ نے بات کی نمبرز کی. دیکھیں, اگر تو 8 فروری کا الیکشن فارم 45 کے مطابق نتیجہ آئے, پھر تو بپی صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور یہاں بھی 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 17 سیٹوں والی پارٹی کو 121 سیٹیں دے دی جائیں, اور اس کے سربراہ خود میاں نواز شریف صاحب خود الیکشن آ رہے ہیں یاسمین راشد سے. اب آگے بات ہے پارلیمنٹ کی. بالکل بڑی اچھی بات کی ہے میرے بھائی نے, سینیٹر صاحب نے, طلال صاحب نے, کہ کیا وقت رہ جاتی ہے وزیر اعظم کی, کیا وقت رہ جاتی ہے قانون سازی کی. تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو آپ نے لگایا تھا, پھر کیوں ڈگی میں بیٹھ کے چلے گئے اور اپنے اس سارے بیانیوں کو دفن کر دیا. حکومت میں آپ جس طرح سے آئے ہیں کون نہیں جانتا, لیکن سیاسی طور پر آپ نے کیا یہ اسی طرح حکومت میں نہیں ہے جس طرح 2018 میں آپ کی پارٹی حکومت. سر پھر تو 13 بھی ہے, 8 بھی ہے, پھر تو ایک لمبی کہانی ہے نا. یہ پھر تو آپ کریں اس کا ازالہ, لیکن آپ جب بات کرتے ہیں اس پر کھڑے ہوں. آپ کو ریزرو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ سر ریزرو سیٹیں تو ہمارا حق ہے ملنا, اور یہ ان کو پتہ ہے ان کا حق نہیں ہے. اب اس سے بڑی سمجھے, میں لفظ استعمال کروں گا, بدماشی, غنڈہ گردی, فسطائیت کیا ہوگی کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ کر دیا, ہمیں فیصلہ منظور نہیں, لہذا لیجسلیشن کر لیں کیونکہ اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے. یار آپ نے پہلے بھی آپ نے سپریم کورٹ پر حملے اسمبلی کا اجلاس ہے جمعے کو, پہلے بھی آپ نے سپریم کورٹ پر حملے کیے ہیں. کیا توقیر ہے آئین کی اور قانون کی. لیکن اب دیکھیں طریقہ کار بدل گیا نا, اب سپریم کورٹ پہ وہ حملہ نہیں کر رہے, وہ پارلیمنٹ کے فورم پر بل پیش کیا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, ادھر سے منظور ہو گیا ہے. کل اگر یہ بل جمعے کی نماز سے پہلے منظور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی تو ریزرو سیٹیں فارغ ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ تو پھر سپریم کورٹ, یہ تو بچہ جانتا ہے کہ باہر جو آپ کے فروٹ والا کھڑا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ قانون سازی کس لیے ہو رہی ہے. کیا یہ پارلیمنٹ اس لیے بنی ہے کہ اپنی من ماضی ایک فیصلہ پسند نہیں آتا اور اس کو سیدھا بلڈوز کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے میرٹ اور ڈی میرٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیا فیصلہ کہ ایک فیصلہ 4 دن پہلے آیا قانون سازی کر کے اس کو بدل دو. یہ پارلیمنٹ کی یہ اسپرٹ نہیں ہے. ہم لیجسلیٹر ہیں, ہم ان دی لارجر انٹرسٹ آف پبلک کی لیجسلیشن کے لیے آئے ہیں, نہ کہ اپنی ضد اور انا کو پروان چڑھانے کے لیے, کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے, ہم جو چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ کی کیا جرات ہے. طلال چودھری صاحب, ایسا کتنا ظلم ہے آپ کے خیال میں جوڈیشری اور گورنمنٹ کے درمیان ایک بہت بڑی
لڑائی نہیں شروع ہو جائے گی؟ وہ لڑائی ہو سکتا ہے ایک نیا رخ اختیار کر لے. دیکھیں ایک تو میر صاحب پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بننا ہے, میونسپل کارپوریشن نہیں بننا. آپ اس کا وزیر اعظم بنایا ہوا کبھی اس کو پھندے سے جھول جائے, کبھی وہ تاحیات نااہل ہو جائے, آپ جو مرضی کریں اور آپ اس کے بعد پوچھیں تک نہیں. اس کا بنایا ہوا آئین آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, پی سی او کا حلف لے لیں, ایل ایف او کا حلف لیں, اور پارلیمنٹ بعد میں آئے اور آپ کے کیے گئے پر مور لگائے. یار بس کریں بھئی میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ایک قانون سازی کی ہے, یہ ہمارا اختیار کہ یہ اس کی تشریح ٹھیک نہیں ہوئی تو دوبارہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اچھا, اگر ایک سابق وزیر اعظم پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا شروع ہو جائے, اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ دیکھیں میر صاحب گزارش یہ ہے نا, ایک سب سے پہلے سابق وزیر اعظم اگر یہ کام کرے تو سب سے زیادہ افسوسناک ہے. فاٹا سے افغانستان سے آیا ہوا دہشت گرد, کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پگڑی پہنا ہوا ہے, کیونکہ وہ یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں ہے, وہ کلین شیو نہیں ہے, وہ انگلش نہیں بولتا, وہ آ کے میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرے تو دہشت گرد ہے. کلین شیو جینز پہنا ہوا, باہر کا پڑا ہوا, اس کے آپ گلے میں پی ٹی آئی کا پرچم ہو تو وہ انقلابی ہے. اور ایک وزیر اعظم اگر یہ کانسپریسی کرے 9 مئی کی, مجھے تو میرا خیال ہے اس کو تو اس سے بھی سخت سزا ہونی چاہیے. کوئی عام کارکن کرے. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر عمران خان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے؟ میر صاحب گزارش یہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ المیہ اس پاکستان کا کہ ان عدالتوں سے نہ عام شہری سیٹسفائی ہیں. جب آپ 9 مئی کے معاملات کو 1.5 سال گزر گیا ہے, فوٹیج موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہیں, کسی کو سزا نہیں دیں گے تو پھر جنگل کا قانون بنا دیں. اسی طرح ہوا تھا یہ جو فوجی عدالتیں ہم نے بنائی تھی. کیوں بنائی تھی میر صاحب؟ بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی, یہ ہم سارے دوست ساتھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت نظام انصاف میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ دہشت گرد کو سزا دے سکے. یہ وہ آدمی ہے جو ہینڈسم اینڈ پاپولر اپنا قانون چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے میرا 62-63 اور ہو, میرے لیے فورن فنڈنگ ہو, میرے لیے میری بچیوں کا معاملہ ہو, میرے لیے کوئی معاملہ. دیکھیں میری بات سنیں, میرا اور اس کا ایک قانون کے ساتھ کرے. میں تو انہیں عدالت میں جاؤں, میں جا کے پاؤں پڑ جاؤں, مجھے معافی نہیں ملتی. یہ جائیں, یہ تشریف خان صاحب لے جائیں, اسلام آباد کو آگ لگائیں, آپ کے سامنے لگی, آج تک مقدمہ وہاں پر ہے. میرا اور اس کا ایک جیسا کیس کیوں نہیں چلتا؟ نہیں, فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کمال دونوں کو معافی مل گئی. میر صاحب اچھا کیا ملی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میں لا گریجویٹ ہوں, اور میں نے کیا تھا, میری تقریر چلائیں اور خان صاحب کی چلائیں. یعنی خان صاحب کیونکہ ہینڈسم اینڈ پاپولر, تو آپ بھی ہینڈسم ہیں. نہیں, وہ ہینڈسم اور پاپولر کسی اور سینس میں, وہ لاڈلے ہے, ان کے لیے قانون ان کی مرضی کا ہوگا. اچھا, اب ڈوگر صاحب, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے آپ کی پارٹی کے کہ جی ہم تو اکتوبر میں پنجاب کی گورنمنٹ گرا رہے ہیں, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کے گرد تو گھیرا تنگ ہونے والا ہے. دیکھیں جی, گھیرا تو یقیناً بہت تنگ ہے. یہ جو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کی واضح مثال ہے. ایک ہمارا الیکٹڈ ایم این اے حاجی امتیاز, جس کو پہلے اٹھایا گیا, پھر 8 دن کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. ایک جھوٹا 3 لاکھ روپے کا بھونڈا مقدمہ بنایا گیا کہ جی ٹھیکیدار سے 3 لاکھ روپے لیے ہیں. اس ٹھیکیدار نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ جو میرے دستخط ہیں یہ تو انہوں نے کہا تھا کلاشنکوف کو لائسنس بنانا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوتا ہے. میر صاحب, ہم پوری پارلیمانی پارٹی دستخط کر کے عمر ایوب صاحب کی ہم سربراہی میں اسپیکر کے پاس جاتے ہیں. اسپیکر کو کہتے ہیں جی یہ آپ کسٹوڈین ہیں, آپ کا الیکٹڈ ایم این اے, اس کے پروڈکشن آج جاری کریں. اسپیکر کہتا جی میں کرتا ہوں, آج ہی کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. سیشن کے بعد 7 بجے شام کو اسپیکر آئی جی پنجاب ایکٹنگ کو فون کرتا ہے کہ بھی میرا یہ ایم این اے, اسمبلی پوری آئی ہے, میں پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہوں. اس نے کہا سر ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم آپ کو سوچ کے بتاتے ہیں, آپ کے کرتے ہیں. سر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد 8 بجے اسپیکر کے موبائل پہ رات کو فون آتا ہے کہ سر اس کو تو گجرانوالا, پہلے اس پولیس کسٹڈی گجرانوالا, ریمانڈ جوڈیشل گجرانوالا, کہ جی گجرانوالا سے گجرات لے کر جا رہے تھے, راستے میں پولیس پارٹی کے اوپر 10-12 بندے حملہ آور ہوئے, انہوں نے آتشی اسلحہ سے گاڑی کو برسٹ کیا اور حاجی امتیاز کو چھڑا کر لے گئے.
اور تاریخ کیا ڈالتے ہیں وقوعے کا. FIR جب سامنے آئی رات 1 بجے اور شام 8 بجے 5 گھنٹے پہلے اسپیکر کو یہ بات بتا چکے ہیں, اور جب FIR کی ڈیٹ دیکھی تو 1 اگست. اس سے بڑی فسطائیت, اس سے بڑی بدماشی, اس سے بڑی غنڈہ گردی ہوگی کہ وہ 41 MNAs جنہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ دینا تھا, کسی MNA کے بیٹے کو اٹھا کے اس کو چیخیں سنائی جا رہی ہیں, کسی پہ اینٹی کرپشن کے پرچے. خدا کا نام مان لو, جو مرضی کر لو, اللہ الحق ہے. ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا اتنے خوف میں مبتلا کہ نیندیں بھی اڑا دیا. ہر ہیلا حربہ حکومت, اس کے ادارے, پولیس لگی ہوئی ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو توڑ دیں, اس کی مقبولیت کو ختم کریں, وہ نہیں کر پا رہے. خدا کا نام مانو, اس ملک کا کچھ سوچو. اس ملک میں آگے جانا, آپ نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اب آپ 100 روپیہ یونٹ عام آدمی بجلی کا دے رہا ہے. وہ لیکن 5 مہینے ہو گئے ان کی حکومت, لیکن وہ جو آپ صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے توڑنا ہے, اس کی پارٹی کو. اب جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں اب فوج سے مذاکرات کروں گا, تو فوج سے مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے فوج آپ کو جیل سے نکال دے گی؟ سر نہیں, بات جیل سے نکالنے کی نہیں ہے. جیل سے اگر عمران خان نے نکلنا ہوتا تو پھر جیل ہی نہ جاتا, آپ سمجھتے ہیں. میں آپ کا بھی سن رہا تھا کہ 3 دفعہ انہوں نے یہ ڈیل ریجیکٹ کیا. سر بات صرف اصول کی ہے کہ ہر ملک کے مقننہ کو, عدلیہ کو, ایگزیکٹو کو, اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے. پولیٹیکلی تو یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے, بڑا اچھا فلسفہ پیش کیا, تو پریکٹیکلی بھی تو کریں نا بھائی. آپ تو ہم سے پہلے وکٹم تھے, آپ کے ساتھ بھی 10-11 سال یہی ہوا, آپ کھڑے ہوتے. آج ہم کر رہے ہیں, کل پھر آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہاں کھڑے ہو جائیں رول آف لا کے لیے. اگر اس کو آپ نے بنانا ریپبلک اس ملک کو, اور وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جائیں, اگر وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی پارٹی کہتی ہے ہم نے تو ان سے بات چیت ہی نہیں کرنی. سر بات ہو سکتا ہے کوئی ایسی سٹیج آ جائے. آج ہم جو لائک مائنڈڈ جماعتیں اپوزیشن میں اکٹھی ہو رہی ہیں, آج جو فضل الرحمان کی ہمارا جو فاصلہ کم ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ کوئی چیز خارج از امکان تو نہیں سیاست کے اندر, لیکن آپ نے طے کرنا. یہ گرینڈ الائنس دراصل تحریک انصاف اور JUIF کا الائنس ہے. اگر تو ملک انہوں نے اور ہم نے ایسے ہی چلانا ہے تو پھر چلاتے رہیں. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیں کہ اگر ملک چلنا ہے کسی ضابطے سے, کوئی پارلیمنٹ سے, کوئی جمہوریت سے, کوئی قانون سے, تو بھائی 70 سال ہو گئے, بہت کریں. فوجی عدالتیں تو 1958 میں بھی چلی تھی, یہ جو کہہ رہے ہیں. اور اس وقت کے بھی بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے سیاستدانوں کو دہشت گردی, غداروں کے تغمے بنے, ضمانتیں ہوئیں, اڈیالہ جیل گئے, مچھ جیل گئے, میاں, اور کیا ہوا. تاریخ میں آج بھی وہ امر ہے. آج آپ جو مرضی کر لیں, تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو امر ہو جاتے ہیں, جو حق کے راستے میں چلتے ہیں. چوئی صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ ایک گرینڈ الائنس بن جاتا ہے, اور فضل الرحمان صاحب جو پہلے PDM کے سربراہ تھے اور آپ کی پارٹی بھی PDM میں شامل تھی, اب اگر فضل الرحمان صاحب اور PTI جو ہے وہ آپس میں الائنس کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم تو ہوگی. دیکھیں ایک تو میر صاحب, دیکھیں میرے تو یہاں پر لوگوں کو آئین پہ کم یقین ہے, لیکن علماء پہ زیادہ یقین ہے. اور جو اب ہمیں تو وہ عالم بھی ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ خان صاحب کیا ہیں, ان کی سیاست کیا ہے, وہ ان کا کیا مقصد کیا تھا. اور اگر وہ اسی طرح بانی PTI کی طاقت بنے اور اس کے الائنس کا حصہ ہوں تو وہ تو اپنی نفی کریں گے, اور میرا نہیں خیال یہ ہوگا یا یہ عملی طور پہ چلے گا. بانی PTI کا ایک فارمولہ ہے, یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف. وہ کوئی دوست ہو, یوز ابیوز اینڈ ڈسپوز آف, ہاں وہ ان کا کوئی دوست ہو, وہ ان کا کوئی پارٹی کا بندہ ہو, وہ ان کے کوئی الائنس ہو, الحمدللہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا ہے. اور باقی رہی مشکلات, دیکھیں اس وقت ہمیں مشکل ہے لوگوں کی زندگی آسان کیسے کرنی ہے. ہمیں مشکل ہے کہ بجلی کی ہم نے قیمت کم کرنی ہے, ہمیں مشکل ہے کہ لوگوں کی آمدن بنانی ہے, ہمیں مشکل ہے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں مشکل ہے معیشت چلانی ہے. ہماری یہ مشکل نہیں ہے, اور یہ تو اپنے لیے خود مشکل میں ہے. میرا مطلب ہے ایک جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اختیار ملا ہے سب کچھ کرنے کا, 1.5 گھنٹے بعد دوسرا ملتا ہے, وہ کہتا یہ بالکل غلط کہہ رہے تھے, اختیار ہمارے پاس آ گیا. یہ آپس میں لڑ کے ان کی اندر کی حالت بڑی, میں اب یقین کریں سیاسی پارٹی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے. اور ان کے جو جینون لوگ ہیں ایسے جو یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ون آف دیم, ان بیچاروں کی
جو بھی ہے جیسے بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اٹریکٹ کر لیا اپنی طرف. دیکھیں میری گال سے اٹریکٹ بے شک کر لیا, یہ توڑ کام نہیں چڑھے گا. اچھا نہیں چلے گا. اور یہ نہیں چڑھے گا. اور یقیناً ایک میں نے بریک لینی ہے, لے لوں بریک؟ لے لیں سر. بریک سے پہلے میں نے ایک چیز جو ہے وہ مینشن کرنی ہے, کیونکہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس صاحب کی شہادت سے کیا ہے. کل پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پر, اور اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس میں کہا کہ پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دی گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم ان دا ریجن. ٹھیک ہے جی, گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ میڈیا کو جاری کر دی گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی, اور اس میں جو لفظ تھا وہ تبدیل ہو گیا, پاکستان ویوز وتھ سیریس کنسرن دی گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن. اسرائیل کا نام اس میں سے غائب ہو گیا. تو اس پر بڑا کرٹیسزم ہوا. آج دفتر خارجہ کی جو ترجمان صاحب ہیں انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے, لیکن یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کل جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں سے اسرائیل کا نام کس نے نکلوایا. آج آپ نے مذمت کر دی دوبارہ اس کا نام لے کے, لیکن کل کی آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں سے اسرائیل کا نام کس نے نکالا. اس پہ مجھے امید ہے کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کوئی اس کی انکوائری کروائیں گے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا یا عمران خان صاحب کا یا مولانا فضل الرحمان کا پاکستان ٹھیک ہے, وہ بھی ہیں اس کے, لیکن فاؤنڈر آف پاکستان ہے قائد اعظم. میں جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو فلسطین کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ تھوڑی سی میں اس کی آپ کو جھلکیاں بتانی چاہتا ہوں. 23 اگست 1938 ابھی قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی ہے, 23 مارچ 1940 والی. قائد اعظم نے جو لیجسلیٹو کونسل تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا, ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور وزیرستان میں برطانوی حکومت کی پالیسی غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہے. وزیرستان اور فلسطین کو ملا دیا قائد اعظم نے 1938 میں. اس کے بعد پھر جو آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس ہوا 14 اور 15 دسمبر 1947 کو قائد اعظم کی صدارت میں. دیکھیں اس میں قائد اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کے حق میں فیصلہ کر کے اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے. فلسطینی عربوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ تسلیم کرنا لازمی نہیں ہے, یعنی کہ ہم UN کا اس فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں, لہٰذا ہم عرب لیگ کی طرح اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے بعد قائد اعظم نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو ایک خط لکھا, اور یہ جو خط ہے یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیو میں موجود ہے. میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. اس میں قائد اعظم کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آرگنائزیشن ٹو انفورس پارٹیشن آف پیلسٹائن جو ہے یہ دی ڈیسیژن از الٹرا وائز آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ بیسیکلی رانگ اینڈ انویلڈ ان لا. تو جب قائد اعظم نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے, تو یہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ابھی تک یہ کہیں سے تکلیف ہوتی ہے جناب کہ اسرائیل کا نام جو ہے وہ دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں کیوں آ گیا. اس لیے اس کی ہونی چاہیے انکوائری کہ کل جو دفتر خارجہ کی پریس ریلیز میں سے اسرائیل کا نام نکالا گیا, گول کیا گیا ہے, وہ کس نے کیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی طلال چوہدری صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کی مخالف وہ اکٹھی ہونے والی ہیں, کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں مقدمات میں بھی کوئی تیزی آنے والی ہے, کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں, ریزرو سیٹیں بھی شاید آپ پوری کوشش کریں گے کہ PTI کو نہ ملیں, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی اس ملک میں؟ میر صاحب پہلے تو آپ نے ابھی یہ پریس ریلیز کا بات کی ہے. پرائم منسٹر نے آج اپنے اتحادیوں کو, تمام لوگوں کو صرف ایک نقطے پہ بلایا, تمام لوگوں سے رائے لی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس اپنی سٹیٹمنٹ ایک جاری کرے گا اور اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں باقی تمام جماعتیں, کیونکہ یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے, اور ہمارا رشتہ جو ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہ والا رشتہ ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی تو میں نے جو قائد اعظم کی جو کوٹس کیے جو آپ یہ اس کتاب میں تمام چیزیں موجود ہیں, جو آپ نے کہا ہے اس کو تو اس میں ایک چیز شامل کر لیں جو آپ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا 2 اسٹیٹ سولوشن, وہ قائد اعظم کی یہ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں, اس کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں پرائم منسٹر جو اتنے معاملات کے باوجود
اتنی نازک صورتحال کے باوجود سعودی عرب کا میں ان کا خطاب ہو یا کئی انٹرنیشنل فورمز پہ فلسطین کے لیے اگر کسی مسلم لیڈر نے آواز اٹھائی ہے تو وہ آپ نمبر دیں گے، وہ شہباز صاحب. لیکن ٹو اسٹیٹ سلوشن قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہے. میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آج اس ہانیہ صاحب کے معاملے پہ ایک پوری میٹنگ ہوئی ہے اور حکومت اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں سب لوگوں کو آن بورڈ لے کر اس کا ہم ایک پاکستان اپنا موقف دے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلٹی. دیکھیں اسٹیبلٹی جو بانی پی ٹی آئی ہے نا جی، انہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، پاکستان کے 9 مئی جیسا ایک اور واقعہ ہو جائے، جو مرضی ہو، انہیں اقتدار واپس چاہیے. انہیں ایک ایسی فوج اور ایک ایسا سپہ سالار چاہیے جو انہیں کندھوں پر بٹھائے، ان کے مقدمات معاف کروائے اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچائے. کوئی جمہوریت نہیں. یہ جنگ یہ نہیں لڑ رہے کہ آپ باہر ہو جائیں، نہیں نہیں، یہ جنگ لڑ رہے آپ ہماری طرف ہو جائیں. یہ جنگ یہ نہیں لڑ رہے کہ نہیں نہیں ہمیں آپ کی مداخلت قبول نہیں. یہ جنگ یہ لڑ رہے ہیں ہماری طرف سے مداخلت کریں. ٹھیک ہے. سو گزارش یہ ہے، یہ ان کا ایک پاسٹ ہے بڑا لمبا. ان کی ایک حکومت میں آپ نے سب کچھ دیکھا ہے کہ کیسے چلتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اسٹیبلٹی جو ہے وہ یہ آنے نہیں دیں گے. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اپوزیشن میں یہ بیٹھے ہیں. 2013 سے 18 بھی بڑے اختلافات تھے. ہم نے ان کو ایٹ لاسٹ قومی معاملات پہ ٹیبل پہ بٹھایا. کراچی کا امن ہو، فاٹا ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، کوئی بڑی لیجسلیشن ہو، یمن کا معاملہ ہو یا آرمی کورٹس کا معاملہ ہو جو پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہے، جس میں انٹرنل سیکورٹی سب سے پہلے ہے، جس میں اکانومی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا ایز اے پاکستانی یہ دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں ایز اے پاکستان ان دو معاملے پہ دیکھیں. میری گزارش سن لیں. اگر آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں یار، آپ کا فرض بنتا ہے یہ دہشت گردی روکنا، آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے. اور وہاں سے اور نکلتی وہاں سے ہے. میں ایک پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا. میں انٹیریئر میں کچھ دیر رہا ہوں، فیکٹس اینڈ فگرز میں پیش کر سکتا ہوں. میری ایز اے پاکستانی گزارش ہے جو ہمارا یہ ریزالو ہے اور نون لیگ نے پہلے بھی کر کے دکھایا تھا، ہم ان کو ٹیبل پر بٹھائیں گے قومی مفاد میں، کسی ذاتی مفاد میں نہیں. اگر یہ ٹیبل پہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ پیچھے خان صاحب انہیں کہہ دیتے ہیں کہ میرے مقدمے دا بنیا کچھ نہیں، میں جیل چاہ تسی اتنے جفیاں پا رہے. نہیں کہا انہوں نے. تسی کمیٹیاں ونڈ رہے ہیں، تو مجھے آپ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا چلے ہی نہ جے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان نے چلنا ہے، پارلیمنٹ نے چلنا ہے اور کئی لوگوں کے بغیر چلنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. میر صاحب قطعاً ایسی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑے منجے ہوئے زیرک صحافی ہیں کہ آپ نے جو قائد اعظم کے 1938 کے خطبے کی بات کی، آل انڈیا مسلم لیگ کی بات کی، ٹرو مین پریزیڈنٹ آف امریکہ کو اس وقت جو خط لکھا اس کی بات کی. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. یہ اس کے نظریے کے مطابق ہی چلنا ہے، ان کے فرمودات کے مطابق ہی چلنا ہے، جو اس ملک کا بانی تھا. آج جو حکومت ہے یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت کا جس نے ایک امریکن کلرک کے کہنے کے اوپر رجیم چینج کی. اور کون نہیں جانتا کہ امریکہ اور اسرائیل بھائی بھائی ہیں، اور یہ حکومت امریکن اور اسرائیل نواز حکومت ہے. جو بات یہ جو کی ہے، یہ جو کل بات جو انہوں نے اسرائیل کا نام نکالا ہے فارن منسٹری سے، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کل ہم پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کریں گے کہ کن کا انٹرسٹ یہ واچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایک بات کر لوں، مجھے اتنا بتا دیں جو قرارداد آئی تھی وہ کس پارلیمنٹ سے آئی تھی؟ یعنی امریکہ قراردادیں آپ کے حق میں، وہ فلسطین کے بچوں کے حق میں نہیں آ سکتی. پاکستان کشمیر میں بڑا ظلم ہوا ہے. اتنے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے آپ کے حق میں جو ریزولوشن، اور وہی لوگ تھے جو اسرائیل کے حق میں ہیں. دیکھیں نا وہ ووٹ شامل تھے. میں دیتا ہوں، میں بات مکمل کر لوں. سر قومی مفاد کی جہاں تک بات ہے نا جی، اے پی سی کرنی تھی، خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی شامل ہوگی. قومی مفاد کے ایشو پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ میں بھی باہر بھی. لیکن آپ کون سا قومی مفاد انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں؟ کون سی عوام کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو 5 مہینے سے لگے ہوئے ہیں، آپ کی پولیس، آپ کے ادارے، کہ ہمیں کس طرح گرل کرنا ہے، ہمیں کس طرح کرش کرنا ہے. اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے ایشو پر کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہے.
آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے الیکٹرل ریکال میں ریفارم کرنے کے لیے جو اس کو کر رہے ہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. جو قرارداد ہوگی آپ کھل کے مذمت کریں. میں نے غزہ کے اوپر 3-4 دفعہ میر صاحب سپیچ کیا اور پرائم منسٹر صاحب کو، فارم منسٹر صاحب کو ہمیشہ میں نے ایڈریس کر کے کہا کہ آپ آئیں کہ 2 ٹوک موقف دیں، جس طرح ایران نے دیا ہے، ایون رشیا نے دیا ہے، باقی ممالک نے دیا. قطر پاکستان کہاں ہے؟ نہیں لیکن آپ یہ تو مانیں مجھے کہ کہنے دیں نا کہ آپ امریکن نواز ہیں، آپ ان کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. لیکن ایس سی او کا اجلاس تھا جو آستانہ میں، اس میں تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چلنا چاہیے. اگر یہ کہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. وزیر اعظم کے پیچھے میں کھڑا ہوں. اگر یہ کہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. میں نے تو کہا قومی مفاد میں ہم ساتھ ہیں. ہاں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں کرنی چاہیے، جی بالکل، جو انوار اللہ کاکڑ نے بطور نگران وزیر اعظم شروع کی تھی. جی تو اور یہ اسی کو ٹوک کر رہے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے. میر صاحب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی بھی آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ کمپرومائزڈ ہیں. آپ اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے. اس کی آپ کی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے. میر صاحب ڈیبیٹ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے کہ جی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نکالو، خان صاحب کو اپنے مقدمات کی فکر نہیں ہے. حکومت کی بات ہوتی نا میر صاحب، آپ جانتے ہیں میں بڑی بات کر رہا ہوں، حکومت ہم 3 مہینے پہلے بھی بنا سکتے تھے، ہم 7 مہینے پہلے بھی بنا سکتے تھے. حکومت ہم آج بھی بنا سکتے ہیں. ڈوگر صاحب کیڑی میں آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم حکومت بنانا چاہیں گے پہلے ہمارا نتارہ کریں. ہمارے فارم 47 کے ذریعے جو ہماری سیٹیں چھینی ہیں ٹریبونلز کے ذریعے، پہلے ان کو ہمارا مینڈیٹ واپس دیں. اس کے بعد حکومت کیسے بننی ہے وہ تو بنے گی. عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، لیکن بیساکھیوں سے نہیں، عوام کی مقبولیت سے، اور انشاءاللہ وہ ہو کر رہے. اچھا صرف ایک آخری سوال، طلال چودھری صاحب، یہ جو معاملہ ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پر جو بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس میں جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا فارمولہ، اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے کہ یہ فارمولہ تو قائد اعظم کے نظریات کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اس کی ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، یہ پارلیمنٹس بنی اس لیے ہیں، انفارچونیٹلی یہ ہم نے بنا دی ہیں وہ نعرہ بازی کے لیے. ایک وہاں پر ایک چوک بنا دیا اسے، کسی کو بات تو اب کرنے نہیں دیتے، آپ کسی کو تقریر نہیں کرنے دیتے، کسی کی سنتے نہیں ہیں، نعرے لگائیں گے، کاغذ پھاڑیں گے، رہا کرو رہا کرو. جی ہمیں تو اپوزیشن نا ہاؤس سے ایک چلانا، ایک ان معاملات پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اس کے بعد پالیسی بننی چاہیے، حکومت کو اس کو ٹو کرنا چاہیے. مجھے آپ یاد کریں یمن کا معاملہ تھا، یمن کا معاملہ، لوگ کہتے تھے میاں نواز شریف پہ سعودی عرب کا پریشر ہوگا، ان پہ بڑے احسانات ہیں. میاں نواز شریف نے پاکستانی بن کے دکھایا، پارلیمنٹ میں لے کے رائے، یہ پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھے تھے سارے، ریزولوشن کٹھی آئی، سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا. دیکھیں ہم ابھی بھی لینا چاہتے ہیں ان معاملات پہ جو قومی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے ایک قومی پارٹی بنے، ایک تحفظ عمران نہ کریں، تحفظ آئین کی انہوں نے کہی ہے، اس پہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، تحفظ آئین مومنٹ چلائیں، تحفظ عمران اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی مومنٹ نہ چلائیں، وہ ہم نے نہیں چلنے دینی. اچھا یہ بھی اسی ہوننا بالکل اس گل دا بھی پورا. بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب. اور میں اس سے پہلے ذرا بتا دوں یہ کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ہے کیا. کتاب کا نام ہے قائد اعظم ایٹ دا مسلم ورلڈ، سلیکٹڈ ڈاکومنٹس 1937 سے 1948 تک. یہ قائد اعظم کی کورسپونڈنس ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں، ان کی تقاریر ہیں. اور یہ کتاب جو ہے یہ عتیق ظفر شیخ صاحب اور محمد ریاض ملک صاحب نے اس کو کمپائل کیا. دونوں جو ہیں یہ نیشنل آرکائیوز آف پاکستان جو اسلام آباد میں ہے، یہ اس میں کام کرتے رہے ہیں. تو تمام ارکان پارلیمنٹ کو اگر یہ کتاب مہیا کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑے کام آسان ہو جائیں گے. وقفے کے بعد ہم بات کریں گے جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں گے یا نہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، جو کہ پچھلے 1 ہفتے سے راول پنڈی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج آپ کے دھرنے کا 7واں دن ہے، تو آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے آپ نے یہ دھرنا دیا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں،
کیا وہ مقاصد جو ہیں ان کا حصول آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہوئے ہیں، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو امید باقی ہے یا مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے میر صاحب، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت جتنی سنجیدگی سے مزید لینا چاہیے اس کا مجھے فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ پہلی میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں ہم نے اپنے جو بھی مطالبات تھے وہ تحریراً ان کو دے دیے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا رہے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھے گی، جائزہ لے گی، اور انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ بھی ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں، آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو لے آئیں، اور مذاکرات تو ایک ہی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، آپ کی بھی مین کمیٹی اور ہماری بھی، اور 7 ٹیکنیکل لوگ۔ تو وہ کل ایک راؤنڈ ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارے لوگوں کی تیاری بھی بہت اچھی تھی، اور ہم نے اپنی تجاویز کو بہت بھرپور طریقے سے پیش بھی کیا، اور حکومت کی جو کمیٹی تھی اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی موجود تھے۔ تو ان سب نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ مسائل بھی جینوئن ہیں اور یہ چیزیں ٹھیک بھی ہونی چاہیے۔ میکینزم کے بارے میں وہ پریشان تھے، تو انہوں نے پھر وقت مانگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کوئی یہاں لڑنے نہیں آئے، آپ اگر اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا دھرنا تو چل رہا ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی دھرنا ختم کریں، ہم نے کہا نہیں، دھرنا تو ختم ہو گیا تو پھر تو کافی کچھ ختم ہو جائے گا، دھرنا جاری رہے گا، آپ اس پر ورکنگ کر لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، الحمدللہ ہم موجود ہیں یہاں پہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے، جو آپ کے 10 مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس میں جو سب سے جو اوپر ہے جو مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو حکومت کے معاہدے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی تھی کہ اگر ہم نے اس پہ نظر ثانی کی تو یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں اور یہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور ہمارے پہ غیر ملکی عدالتوں میں مقدمات دائر ہو جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، پاکستان میں انویسٹر نہیں آئے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطالبہ جو ہے یہ قابل عمل ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں کیٹیگریز ہیں نا، ایک وہ ہیں جو بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ ہے، ظاہر مینلی چائنا ہے اس میں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے ورکنگ کی جائے۔ لیکن چائنا سے بات کس وقت کریں گے؟ جب حکومت اونڈ جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، جب آپ اسی کے کیپیسٹی پیمنٹ ساری کی ساری شفٹ کر رہے ہیں عوام کے اوپر، تو کیسے آپ چائنا سے بات کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کچھ ایسے ہیں جن کی مدت پوری ہو گئی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے معاہدوں میں پرابلم ہے۔ اب کل ہم نے ان کو 4-5 چیزوں کی لسٹ دی ہے کہ آپ ہمیں پرووائڈ تو کریں، جس میں وہ جو پرچیز ایگریمنٹ ہے وہ دکھائیے، جو مزید ری سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کی وہ دکھائیے، آربیٹریشن کا جو ایگریمنٹ ہے وہ دکھائیے۔ تو 5-6 چیزیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں نا، آپ تو قوم کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کچھ بھی، اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاء کے تحت آپ دیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاہدوں کے اندر بہت گڑبڑ ہے۔ بعض کیپیسٹی پیمنٹس اس طرح کی ہیں کہ اگر پلانٹ مثال کے طور پر 50 میگا واٹ ہے تو اس میں شو ہی 80 میگا واٹ ہوا ہے بالفرض، اور یہ جو فرق ہے یہ سب وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ ہے وہ اس کی انسٹال کیپیسٹی کم ہے۔ اسی طرح سے اگر گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے وہ بیگاز پہ، تو وہ جناب آئل کے اوپر دکھایا گیا ہے۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جب یہ سامنے آئے گی تو جس نے کیا ہے ایگریمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی پھنسے گا، اور جس سے ہوا ہے وہ بھی پھنسے گا، کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری آئی پی پیز ایسی ہیں جو کلیم کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان میں موجود جو لوگ بھی ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اتنا اختیار بھی رکھتی ہے، اتنی طاقت بھی رکھتی ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں صنعت کاروں کو، بزنس مین کو، اس کمیونٹی کو جو اس طرح کے مواقع پہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں کہ ان کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ صرف ان آئی پی پیز میں نہیں، بہت سارے قرضے معاف کرائے ہوئے لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سسٹم سے انفیئر مینز کے ذریعے سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ تو بھائی ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ تو گورنمنٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، ساری ریٹ عوام پہ نہیں چلائیں، کچھ ان کو بھی پکڑیں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جب ہم آئی پی پیز کے اونرز کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ریالٹی نظر آتی ہے کہ کچھ اونرز کا تعلق جو ہے وہ حکومت کی اہم شخصیات یا حکومت کی اہم شخصیات کے بہت قریب سمجھے جانے والے لوگوں پر مشتمل ہے، اور کچھ شخصیات کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ وہ کچھ اونرز تو پچھلی حکومت میں وزیر بھی تھے۔ تو اونرز کا تعلق حکومت سے بھی ہے، اپوزیشن سے بھی ہے، تو وہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی نہ کوئی پتلی گلی تلاش کر کے نکل جائیں گے، اور الٹیمیٹلی تو عوام کو ہی پھنسنا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
ایک بات تو یہ ہے کہ حامد میر صاحب کیوں پتلی گلی سے نکلیں گے, ان کو پکڑا جائے گا نا. دیکھیں اب صاف بات ہے نا, جو بڑے بڑے نام چلیں جو ان سے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, اب آپ منشا گروپ ہے, اگر رزاق داؤد صاحب ہیں, اور میں مانتا ہوں کہ رزاق داؤد صاحب یا حسین داؤد صاحب کی جو کچھ اور انڈسٹری ہے وہ بہت اچھی انڈسٹریز ہیں, ہم ان کی انڈسٹری کے اوپر نہیں جاتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت میں موجود ہوں اور مختلف قسم کے, یعنی پچھلی حکومت میں تھے وہ ندیم بابر صاحب پچھلی میں موجود تھے, منشا گروپ تو نون لیگ کے بہت قریب ہے, اسی طرح کے چلیں ناموں کو چھوڑیے, خود ان کی فیملی کے لوگوں کی جو ہے وہ آئی پی پی موجود ہے جو شریف خاندان کی ہے, تو یہ تو کر سکتے ہیں نا. اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر ہمارا دیکھیں مطالبات وہ 10 آپ کے سامنے آئے, لیکن ہم نے 7 مطالبات بالکل کنسائز کر کے حکومت کو دیے ہیں, جس میں پہلا یہ ہے کہ بجلی کی قیمت لاگت کے مطابق کی جائے, لاگت کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہمارے ذمہ لگائیں اور پھر آپ جو ہیں وہ ٹیکسز بھی اس کے اوپر لگا دیں. ایف بی آر کا جو پورا محکمہ ہے 22-25 ہزار ملازمین ہیں, 97% تو خود بخود ہی, 56% تو امپورٹ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے. سیلریڈ طبقہ جو ہے اس کا تو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, پھر بجلی کے بلوں میں لگاتے ہیں, گیس کے بلوں میں لگاتے ہیں, تو پورا ایف بی آر مل کر کرپشن کے علاوہ کرتا کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ایف بی آر کو ٹھیک کیا جائے, یہ بوجھ ہم پر ڈال دیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں, اپنی مراد کم نہیں کریں. ہماری ایک مطالبہ ہے 1300 سی سی گاڑی پہ آ جائیں, یہ تو آج کر سکتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب. ٹھیک ہے. جب جونیجو صاحب نے 1000 سی سی کیا تھا تو اس پر عمل بھی کروایا تھا, تو آج یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, گورنر, آرمی کے افسران, اسی طرح سے بیوروکریٹ, ججز, یہ 1300 سی سی سے زیادہ سرکار کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے, بڑی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے. 3 روپے کا جو اور 5 روپے 5 کلومیٹر فی لیٹر کا جو ان کا حساب ہے, اس کے بجائے یہ بڑی گاڑیوں چھوٹی گاڑیوں میں آئیں, بہت سارا پیٹرول بچ جائے گا. فری پیٹرول ختم کر دیں اور جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاتی نہیں ہے, 20 ایکڑ سے زیادہ والے پہ 2.5 کروڑ ایکڑ ہے. تو آپ سوچیں بہت کچھ ہو سکتا ہے, کرنے کی تو بات ہے. اچھا, اگر یہ نہیں مانیں گے تو دھرنا بھی جاری رہے گا اور دھرنوں میں اضافہ بھی ہوگا. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ آج تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات, میں چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیں اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آئندہ 15 دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں, اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں, جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں, ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے, جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, کسی طور پر منظور نہیں ہے. جو جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے, ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب, اسد قیصر صاحب نے آپ کے دھرنے کو سپورٹ کیا ہے, ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 15 دن میں ہم ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں, تو کیا اس گرینڈ الائنس میں آپ کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں میر صاحب, جماعت اسلامی کی یہ بہت واضح پالیسی ہے اور برسوں کے تجربات کے بعد ہے کہ ہم مشترکات کے اوپر مشترک موقف تو اختیار کریں گے, ملاقات بھی کریں گے, آئیں گے بھی, جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے پروگرام میں ہم چلے جائیں, ہمارے پروگرام میں وہ آ جائیں, لیکن ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الائنسز بنتے ہیں اور پھر پارٹیاں اپنی اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں, اور جماعت اسلامی اس طرح سے اپنی پولیٹیکل اور الیکٹورل پوزیشن کو جو ہے وہ ٹھیک سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتی. ان تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جتنی بھی پالیٹکس ہم کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے. جب انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے, لوکل ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لڑائی کسی سے نہیں ہے, لیکن ہم اپنے شناخت کو نہیں چھوڑیں گے اور عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے, نوجوانوں سے اتحاد کریں گے, مزدور کسانوں سے اتحاد کریں گے, اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں الحمدللہ پارٹیسپیشن بہت بڑی ہے. بالکل. اور یہ کراچی میں دھرنا شروع ہو جائے گا, پھر لاہور میں ہوگا, پھر پشاور میں ہوگا, پھر سڑکوں پہ بیٹھیں گے, پھر ہڑتال کریں گے, سب کچھ کریں گے انشاءاللہ. عوام کے ریلیف کے لیے جو ہو سکے گا ہم سے کریں گے. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, ہمارے سے بات چیت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ہمیں کسی حکومت کی مخالف جماعت نے اپنے پروگرام میں بلایا تو ہم ضرور جائیں گے, ان کو بھی بلائیں گے, لیکن ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.